الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اما بعد بحث گفتگو چل رہی تھی ہمارے تجری اور انقیاد کے مسئلے میں. تو یہاں پر بحث ہوا تھا کہ تجری کے حوالے سے جو استحقاق عقاب و ثواب ہیں یہ خود اس فعل کی وجہ سے نہیں ہے کہ فعل حسن بننے کی وجہ سے ثواب نہیں ہے یا فعل کے قبیح بننے کی وجہ سے عقاب نہیں ہے، بلکہ کیا کہا تھا اس کے قصد کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس نے مولا کے خلاف تمرد اور سرکشی اور عصیان کا ارادہ کیا، اس قصد کی وجہ سے ہیں یہ کہا تھا. تو پھر اگلے سوال یہ ہوا تھا کہ پھر قصد پر کیسے آ سکتا ہے؟ ہاں جی، قصد جو کہ قصد غیر اختیاری فعل ہے. آپ تجری جو فعل ہے وہ اختیار فعل اختیاری پر ثواب عقاب آتا ہے، لیکن فعل اختیاری کا مقدمہ قصد ہوتا ہے. قصد کو کیا ہونا چاہیے؟ غیر اختیاری ہونا چاہیے. اگر قصد کو اختیاری فرض کرے تو یہاں تسلسل ہو تو لازم آتا ہے، اور جب قصد غیر اختیاری فعل ہے تو غیر اختیاری فعل پر جو ہے وہاں پر ثواب عقاب کیوں آ سکتا ہے، یہ سوال تھا نا. تو پھر مصنف نے پھر پہلے مرحلے میں یہ بات بتایا تھا کہ قصد اگرچہ اختیار کے سارے مقدمات اختیاری نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض مقدمات غیر اختیاری ہے، لیکن ان مقدمات میں جملہ کیا ہے؟ قصد ہے، اور خود قصد اختیاری ہوتا ہے. قصد اختیاری ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ قصد اگر آپ اس کو ترک کرنا ہے، قصد نہ کرنا چاہے تو قصد نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک کام کا آپ قصد کرتے ہیں لیکن اس قصد سے اگر آپ مثلاً پھر جائے تو ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. تو قصد سے پھرنا آپ کے بس میں ہے یا نہیں؟ ممکن ہے تو پھر قصد کیا ہوا؟ پھر فعل اختیاری ہوا، غیر اختیاری نہیں ہوا. ٹھیک. اور اس کے بعد آخر میں ایک جملہ بتایا تھا مصنف نے اس بات کی کہ قصد وغیرہ یا فعل وغیرہ سے قطع نظر ایک بات یہ ہے، قانون ہے اصول میں یا فقہ میں قانون کلی ہے، یہ ہے کہ کسی فعل پر استحقاق ثواب عقاب کیوں آتا ہے. ہم سوال کرتے ہیں نا، کسی فعل پر استحقاق ثواب عقاب کیوں آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بنیادی جو معیار ہے وہ مولا سے دور ہونا اور قریب ہونا ہے. ہر وہ فعل جو مولا سے بعد کا سبب بنتا ہے اس بعد کی وجہ سے استحقاق کیا آتا ہے؟ عقاب آتا ہے. اور اگر وہ فعل مقرب ہو، مولا سے قریب کرنے والے فعل میں سے ہو، جس کے ذریعے سے انسان مولا سے قریب آ جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا آتا ہے؟ استحقاق ثواب اور مدح آ جاتا ہے. یہ معیار ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس بنا پر اب ہمارے پاس دو کام ہیں، ایک تجری ہے اور ایک عصیان ہے. تجری بھی کیا ہے؟ بما ہوا تجری، کیونکہ اس نے مولا کے خلاف سرکشی کرنے کا عزم کیا. اگرچہ وہ فعل اس کا قصد مخالف واقع ہونا وہ الگ موضوع جو اس کے اختیار میں نہیں، لیکن جو کیا تھا کس قصد سے کیا تھا؟ اگر اس برتن میں موجود مائع کو اس نے شراب سمجھ کے پیا تو کس قصد سے پیا تھا؟ پانی پینے کی قصد سے پیا تھا یا شراب پینے کی قصد سے؟ تو لہذا اس نے اپنے عقیدے میں گویا شراب پی لیا تھا، لیکن بعد میں اتفاقاً وہ شراب نہیں تھا، وہ تو اس کے اختیار سے باہر ہیں، لیکن حقیقت میں اس نے اپنے ارادے میں تو شراب پی لیا تھا. تو لہذا اس نے شراب پینے کا جو قصد کیا تو اس کا یہی قصد، اس کا یہی جرأت اور یہی تجری کیا بنتا ہے؟ مباعد بنتا ہے. اسی قصد کے سبب سے وہ مولا سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے برخلاف اگر ایک کام جو موجب مثلا اس نے اچھا سمجھ کے کیا، مثلا اس کے اپنے عقیدے کے مطابق اس نے کیا تھا؟ مولا کی اطاعت کرنے کا ارادہ کیا، لیکن بعد میں وہ فعل حسن نہیں تھا بالفرض، تو تب بھی اس کا یہی مولا کی اطاعت کا قصد کرنا ہی کس بات کا سبب بنتا ہے؟ اس کے مولا کے قریب ہونے کا موجب بنتا ہے. تو لہذا اس کا یہ قصد کیا بن گیا؟ تو لہذا الفاظ کا تجری ہی مباعد ہے اور انقیاد خود کیا ہے؟ مقرب ہے. تو تجری کا مباعد ہونا اس کے استحقاق کا جو ہے عقاب ہونے کا موجب ہے، اور انقیاد کا مقرب بننا اس کے استحقاق ثواب کا موجب ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے قصد اختیاری ہونا نہ ہونا ہمارا غرض نہیں. تو جس طرح عصیان و اطاعت کے مسئلے میں کیا ہے؟ عصیان کیا ہے؟ عصیان خود مولا سے دور ہونے کا سبب ہے، یہ مباعد بنتا ہے. اس وجہ سے عصیان کی وجہ سے انسان کے اوپر عقاب آتا نہیں آتا ہے. اسی طرح تجری بھی عصیان کے مانند کیا ہے؟ مباعد ہے. اس وجہ سے اس ذریعے سے عقاب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اطاعت مقرب ہونے کی وجہ سے استحقاق کا ثواب آتا ہے. تو انقیاد بھی اسی اطاعت کے مانند کیا ہے؟ مقرب ہونے کا باعث ہے، تو تب بھی استحقاق عقاب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا ہم یہاں سے پڑھیں گے. پہلے تو ہم نے قصد کو اختیاری فرض کیا کہ قصد اختیاری فعل ہے، غیر اختیاری فعل نہیں ہے. لیکن اگر آپ قصد کو اختیاری فعل نہیں سمجھتے، مثلا فرض کریں آپ کہیں کہ حتماً قصد غیر اختیاری ہے فرض کریں، تو ہمارے پاس فقط یہی جواب نہیں ہے.
بلکہ ہمارے پاس دوسرا جواب ہے. وہ دوسرا جواب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یمکن ان یقال، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان حسن المؤاخذہ والعقوبہ، کہ کسی کام پر مؤاخذہ ہونا، عقوبت کا حقدار ہونا، حسن ہے عقوبت کا اچھا ہونا، اس کو یعنی وقلاء اس کو اچھا سمجھتے ہیں. کسی کو مستحق عقاب قرار دینا وقلاء کے نظر میں کیا ہے؟ حسن ہوتا ہے. تو لہٰذا کسی عقوبت کا حسن ہونا یا کسی فعل پر مؤاخذہ کرنا وقلاء کے نظر میں پسندیدہ ہونا نہ ہونا، اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار عقوبت و مؤاخذے کا حسن ہونے نہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ انما یکون من تبعۃ بعدہ عن سیدہ، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اس کا مولا سے دور ہونا ہے. یعنی یہ تابع ہے، حسن المؤاخذہ اور حسن العقوبہ دونوں تابع ہے. کس چیز کا تابع ہے؟ تابع ہے بعدہ عن سیدہ، اس کا مولا سے دور ہونے کا تابع ہے. جس فعل کے ذریعے سے مولا سے دور ہو جائے تو اس کے تابع کے طور پر کیا آتا ہے؟ اس کے پیچھے حسن المؤاخذہ بھی آتا ہے، حسن العقوبہ بھی آتا ہے. بعدہ عن سیدہ. اب یہاں تجری کے بحث میں کیسے مباعد ہوا؟ سوال، تجری کے بحث میں وہ کیسے مولا سے دور ہوا؟ بتجریہ علیہ، تجری کے بحث میں بندہ مولا سے دور ہوا، مولا سے تبعید کا سبب بن گیا. کس وجہ سے؟ بتجریہ علیہ، اس شخص کا متجری، تجریہ کی ضمیر کہاں جاتا ہے؟ متجری کی طرف، علیہ کی ضمیر بتجریہ علی المولا، اس متجری کا مولا کے خلاف جرأت کرنے کی وجہ سے، عصیان کا ارادہ کرنے کی وجہ سے اس کا یہ فعل کیا بن گیا؟ مباعد بن گیا. اور جب مباعد بن گیا تو پھر خود بخود اس کے پیچھے کیا آئے گا؟ استحقاق عقاب بن جائے گا. کما کان من تبعتہ، جس طرح اس مولا کے دوری ہونے کے موجبات اور اسباب میں سے کیا ہے؟ بالعصیان، عصیان کے ذریعے سے. یعنی جس طرح عصیان کے ذریعے سے انسان کیا ہو سکتا ہے؟ مولا سے دور ہو جاتا ہے، مولا سے مباعد ہونے کا سبب بن جاتا ہے. یعنی کما ان العصیان موجب للتبعید عن المولا فکذلک التجری ایضا موجب للتبعید عن المولا. اس طریقے سے ہیں، جس طرح عصیان کیا ہوتا ہے؟ مولا سے دوری کا سبب ہے، نہیں ہے. جب عصیان مولا سے دوری کا سبب ہے تو پھر فیتبعہ ماذا؟ الاستحقاق العقوبہ. فکذلک ان التجری انہ موجب للتبعید عن المولا فیتبعہ ماذا؟ فیتبعہ استحقاق العقوبہ. ٹھیک ہے. کما کان من تبعتہ بالعصیان فی صورت المصادفہ، جس طرح اگر آپ کا قطع مطابق واقع ہو، مصادفہ ہو، تو پھر اس کے پیچھے کیا آتا ہے؟ عصیان آ جاتا ہے نا. تو عصیان ہو جاتا ہے یہ عمل، اور اس عصیان کے ذریعے سے انسان مولا سے دور ہوتا ہے، اور جب مولا سے دور ہو تو استحقاق عقاب آ جاتا ہے. فکما، پس جس طرح انہ یوجب البعد عنہ. اب یہاں تک نہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ تجری مباعد ہے، یہاں تک ہم نے کیا ثابت کیا تھا؟ کہ تجری مباعد ہے، تجری کی وجہ سے انسان مولا سے دور ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا اصل بحث اس کے اوپر استحقاق ثواب کو ثابت کرنا ہے، عقاب کو ثابت کرنا ہے نا، کہ تجری کے پیچھے استحقاق عقاب آ جاتا ہے، اس کو ثابت کرنا. تو یہاں ایک جملے میں یہ کہنا چاہتے ہیں فکما ان التجری یوجب البعد عن المولا، جس طرح آپ کا یہ تجری یہ مولا سے بعد کا سبب بن سکتا ہے، اس کی وجہ سے انسان مولا سے دور ہو سکتا ہے. کذالک لا غرو، اسی طرح کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی آپ کو دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فی انہ یوجب حسن العقوبہ، کہ یہی تجری حسن عقوبت کا بھی موجب بن سکتا ہے. جب تجری تبعید کا سبب بن سکتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے معیار کیا کہا تھا؟ جہاں تبعید ہے وہاں حسن العقوبہ ہے. اور جب ہم نے مقدمہ کہا ہے کہ تجری تبعید کا باعث ہے، جب تجری تبعید کا باعث ہے تو نتیجے میں کیا آئے گا پھر؟ لا غرو فی انہ یوجب حسن العقوبہ، یقین تجری حسن العقوبت کا موجب بن سکتا نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ تبعید ہے تو اس کے پیچھے حسن العقوبہ بھی ہے. جہاں تبعید ہے وہاں پر حسن العقوبہ بھی ہے. فإنہ وإن لم یکن بہتر. اب اس کے پیچھے بھی ایک چیز ہے، تجری کیوں ہوا؟ مثلا عصیان و تجری کیوں ہوا؟ اب یہی تجری مثلا اس نے کیا، لیکن تجری کے پیچھے بھی ایک کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے تجری ہوا. فرماتے کہ فإنہ وإن لم یکن باختیارہ، اگرچہ یہ جو تجری جو قصد ہوا ہے یا تجری ہوا ہے اگرچہ اس کے اختیار سے نہ ہوا، مثلا فرض کریے تجری ہوا تو اس کے اپنے ارادے اختیار سے نہیں ہوا مثال کے طور پر، لیکن الا انہ بسوء سرتی، لیکن اس تجری کے پیچھے کیا ہے؟ یہ تجری اس نے کیوں کیا؟
یہ تجری اس سے واقع ہوا بسوء سریرت ہی، اس کے خوب سے باطنی کی وجہ سے. ہاں جی. اب ہم یہاں پر ایک سلسلہ بھیج دیتے ہیں کہ یہ فعل تجری کر کے اس نے جو فعل بجا لایا، اس کے پیچھے یہ بندہ مستحق عقاب کیوں ہوا؟ تو ہم جواب دیتے ہیں یہ مستحق عقاب اس لیے ہوا کیونکہ اس نے تجری کیا. اب ہم سوال کریں کہ تجری کے اوپر تجری، ہاں جی، تجری مرتی کے اوپر استحقاق عقاب کیوں ہوا؟ تو ہم کہیں گے کہ تجری اس لیے استحقاق عقاب ہوا کیونکہ تجری مولا سے دوری کا سبب ہے. ٹھیک. ہاں جی. اب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں دور ہوا؟ یہ تجری خود کس وجہ سے اس نے انجام دیا؟ تو پھر وہاں سوال آتا ہے کیونکہ یہ تجری اس لیے انجام دیا کیونکہ سوء باطنی کی وجہ سے، اس کے اندر خبث باطنی ہے. اس خبث باطنی نے اس کو مجبور کیا تجری کرنے پر، اس خبث باطنی کی وجہ سے اس نے ایسا کیا. ہاں جی. اگر فرض کرے خود تجری بما ہوا، اگر ہم اس کو فعل اختیاری نہ بھی سمجھیں، الا یہ کیا ہے انہو بسوء سریرتہ، یہ تجری اس نے کیا تو کس وجہ سے کیا؟ اس کے خبث باطنی کی وجہ سے، اس کے باطن خبیث ہونے کی وجہ سے. شقاوت قلبی اس کے اندر جب آ گیا تو پھر اس کے نتیجے میں پھر کیا ہے؟ مولا کے خلاف تمرد، سرکشی اور عصیان کا عزم آ جاتا ہے. ہاں جی. وہ خبث باطنی، اس کے خبث باطنی کے نتیجے میں یہ تجری انجام پایا. بحسب نقصان ہی، کیونکہ یہ کیا ہے اس تجری جو ہے خبث باطنی اس کو سریرت اس کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ اس کے نقصان ذاتی کا تقاضا کرتا ہے. یعنی اس کے اندر نقص ذاتی، اس بندے کے اندر یہ نقصان ذاتی کا اشارہ ہے، وہی شقاوت. یعنی کسی بندے کے اندر شقاوت آنا کیا ہے؟ یہ نقصان ذاتی ہے، اس کے ذات میں خلل آنے کی وجہ ہے، نقصان ذاتی کی وجہ سے. وہ اقتضائی استعداد ہی ذاتاً و امکان ہی، اس کے استعداد کے کمی ہونے کا تقاضا ہے. اس کے استعداد و صلاحیت میں کیا ہوا؟ اس کے اندر حسن سیرت آنا چاہے تھا، اس کے جگہ پر کیا آیا؟ خبث باطن آ گیا نا. حسن باطن کیا تھا؟ کمال تھا اس کے لیے، لیکن اس کے مقابلے میں سوء باطن کیا ہے؟ نقص ہے نا. ایک کمال ہوتا ہے، ہر انسان ہمیشہ یا بے کی طرف حرکت میں ہے یا آگے کی طرف حرکت میں ہے، یا کمال کی طرح یا زوال کی طرح ہے. اگر حسن سیرت ہوتا تو پھر یہ کمال تھا اس کی نے، لیکن اگر اس کے جگہ پر کیا ہے؟ خبث باطن آ گیا تو خبث باطن کیا ہے؟ یہ اس کے نقص ہے. کمال میں، کمال کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ نقص آ جاتا ہے. تو لہذا گویا یہ بندہ نقص ذاتی کا کیا ہے؟ حامل ہے. یہ بندہ تجری کرنے والا نقص ذاتی کا حامل ہے. وہ کون سا نقص ذاتی ہے؟ وہ شقاوت قلبی ہے، اور اس کے استعداد میں کمی آیا ہے. اس کے استعداد میں ترقی نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے استعداد گھٹ گیا، ختم ہو گیا ہے. وہ امکان، یہاں پر امکان ہی کو انہوں نے ذاتی پر عطف کیا ہے. تفسیریں کرا دیا ہے مفسرین نے، تفسیر کرنے والوں نے، کہ یہ ذاتاً اس کے اندر، اس کے ذاتاً جو ہے اس کی ذات میں کیا ہوا؟ اس کے امکانیات میں، اس کی ذات میں کیا ہے؟ امکان بمعنی ذات. دیکھ اگر یہ بعض افراد نے اشکال کیا ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ امکان بمعنی ذات ہے. یہاں پر امکان بھی وہی ذات کے معنی میں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عطف تفسیری ہے بات کا، اس کے کوئی خاص بحال بات کا واضح مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا خلاصہ کلام تجری کیا؟ خبث باطنی کی وجہ سے، کیونکہ اندر اس کے اندر خبث باطنی ہے، ذاتی لحاظ سے اس میں نقص و خلل ہے. اس نقص و خلل کی وجہ سے اس بندے نے تجری کیا، ختم. اب یہاں پر ایک سوال کریں گے آپ، خبث باطنی کیوں آیا؟ خبث باطنی کیوں آیا؟ یہ والا سوال نہیں ہو سکتا ہے. یہ کہتے ہیں، یہاں پر فرماتے ہیں یہ والا سوال معقول نہیں ہے. وَإِذَا انتہا الْأَمْرُ إِلَيْهِ، جب امر انتہا ہوا، اس کا سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ الیہ الی الذات، جب تک معاملہ ذات تک نہ پہنچے، کسی کی ذات و ذاتیات تک نہ پہنچے، وہ معاملہ سوال کے قابل رہتا ہے کہ وہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. لیکن جب مسئلہ ذات و ذاتیات تک پہنچنے کے بعد پھر وہاں پر سوال کا دروازہ کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے. کیونکہ اب یہ شقاوت قلبی اس بندے کی کیا ہو گیا؟ ذاتیات میں شامل ہے. جس طرح ناطقیت انسان کا فضل ہے، نہیں ہے؟ ناطق انسان کا فضل ہے یا نہیں ہے؟ ناطق انسان کا فضل ہے، تو پھر فضل جو ہے اس کا ذات اس ذاتی سے جدا نہیں ہوتا ہے نا. ایک شخص انسان کے ایک چیز ماہیت کی ذاتیات اور اس کی ذات کو، اس کی ذاتیات کو ذات سے جدا نہیں کر سکتا ہے. ایک ہوتا ہے ذات اور ایک ذاتیات. انسان ایک ذات ہے اور انسان کی ایک ذاتیات ہیں. وہ ذاتیات کیا ہے؟ مثلا حیوانیات و ناطقیات اس کے لیے کیا ہے؟ ذاتیات میں ہے. اس کے جنس و فصل کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک معرف ہے، ایک معرف ہے نا. تو آپ معرف میں کیا ہوتا ہے؟ اگر تعریف تام، اگر آپ حد تام کے ذریعے تعریف کریں تو اس طرح میں پھر آپ اس کی تعریف جنس و فصل کے ذریعے کرتے ہیں.
جنس قریب فصل. اب یہ جنس اور فصل کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو معرب یہاں ذات ہے اور معرب میں جو جنس و فصل ہے اس کی ذاتیات ہیں. اور ذاتیات ذات سے جدا کر سکتے نہیں کر سکتے. ذاتیات کی کیا مطلب ہے؟ ذاتیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ ذات نہ رہے. اربعہ زوج اربعہ کے ذاتیات میں سے ہے نہیں ہے؟ زوج اربعہ کے کیا ہیں؟ ذاتیات میں سے ہیں. اگر آپ اربعہ سے زوج کو ہٹا دیں تو اربعہ رہے گا؟ اربعہ نہیں رہے گا نا، کیونکہ وہ زوج کو ختم کرنے کے بعد اربعہ نہیں رہتا. اسی طرح انسان کے ناطقیت اور حیوانیت کو جدا کیا تو انسان نہیں رہتا. اب یہاں اسی مثال کو انہوں نے یہاں پر شقاوت ذاتی میں فٹ کیا ہے کہ شقاوت ذاتی بھی گویا انسان کے اندر ناطقیت کے معنی ہے کہ ایک انسان شقی بننے کے بعد اب وہ شقاوت اس کی ذات کا کیا بنتا ہے؟ جز بنتا ہے. لہذا جز بننے کے بعد ابھی کیوں شقی بن گیا، کیوں سعید نہیں بنا، اس نے گناہ کیوں، یہ باری چیزیں سوالات یہاں سے ختم ہو جاتا ہے. وَإِذَا انتهى الْأَمْرُ إِلَيْهِ، جب مسئلہ ذات تک پہنچتا ہے تو یرتفع الاشکال، یہاں سے اشکال دور ہو جاتا ہے کہ جب شقاوت قلبی ذاتی اس کے اندر ہے تو یہی شقاوت قلبی ہے جس نے اس کو گناہوں پہ مجبور کرتا ہے، اس کو غلط کاموں کا قصد کرنے پہ مجبور کرتا ہے. وَيَنْقَطْعُ السَّوَالُ بِلِمَا، پھر یہاں پر لما کے ذریعے سوال کرنا منقطع ہے. پھر آپ لما صار الانسان شقیًا نہیں کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، لما کان الانسان حاملا، لما صار الشقی شقیًا، شقی کیوں بنا، انسان ناطق کیوں بنا، حمار ناہق کیوں بنا، یہ والے سوالات معقول کہ ذاتی کے ذات کے اندر کیوں آیا، یہ والے سوال معقول نہیں ہیں. ہاں جی، فإن الذاتیات ضروری ثبوت للذات، کیونکہ ضروریات کسی ذات کا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ثبوت ہوتا ہے. ضروریات کسی ذات کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ثبوت ہونا ضروری ہے. ناطق انسان کی ذات کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ انسان کی ذات رہنے کے لیے، انسان رہنے کے لیے ناطق ہونا ضروری ہے. اگر آپ ناطقیت کو انسان کی ذات سے طلب کریں تو کیا وہ انسان رہے گا؟ نہیں رہے گا. منطق والوں کی روشنی میں، فلسفہ و منطق والوں کی نظر میں انسان کے لیے ناطق ہونا ذاتاً ضروری ہے. ضروری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ ضرورت کو طلب کرے تو پھر وہ ذات باقی نہیں رہے گا. اس طرح حیوانیت، انسان حیوان ہے، انسان حیوان ہے، ناطق ہے. حیوان جب تک انسان حیوان ہے وہ انسان ہے، لیکن حیوانیت طلب کرے تو انسان رہے گا؟ نہیں رہے گا نا. اسی طرح یہاں پر انہوں نے مثال کیا ہے کہ شقی بھی جب اس کے اندر شقاوت آنے کے بعد، شقاوت اس کی ذات کا حصہ ہے، ضروری ہے اس کے لیے، لہذا اس سے طلب کرنا ممکن نہیں ہے. لہذا شقی کیوں مانا والا سوال معقول نہیں ہے. اب یہاں سے ایک اور بات آتا ہے، لیکن باہر اس کو ہم مانے نہ مانے یہ ہمارا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں سے سوال آ سکتا ہے نا کہ جب شقاوت انسان کے ذات کا حصہ بننے کے بعد پھر اس کی اصلاح ممکن نہیں رہا. جب اصلاح ممکن نہ رہا تو پھر اس کے لیے تبلیغ کرنا فضول ہوا. بھی چلا یہ سوالات بعد میں تفصیلاً آ جائے گا، ہم اس کو قبل تو کرنے بتائیں گے کہ یہاں پر اشکالات آ جاتا ہے کہ جب اب شقاوت انسان کے ذات کا حصہ، یعنی ایک بندہ شقی ہے، شقاوت اس کی ذات کا حصہ بن گیا. ایک دوسرا بندہ کیا ہے؟ حسن و سیرہ والا ہے. ہاں جی، سعید ہے، ہمارے شقی کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ سعید آتا ہے نا. اب ایک بندہ سعید ہے تو سعید ہے باطنی لحاظ ہے، تو اب شقاوت کا شقی اس کا حصہ ہے اس کی ذات کا، تو نتیجے میں سعید کا کیا ہوا؟ یعنی جو سعید کا جو ہے سعادت بھی اس کی ذات کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ سعادت اور شقاوت آپس میں مقابل ہیں. شقاوت اس بندے کے اندر آنے کے بعد، شقاوت سخی کی ذات کا جس طرح حصہ ہو سکتا ہے، تو پھر سعادت کسی بندے کے اندر آنے سے سعادت بھی اس کی ذات کا حصہ بنے گا نہیں بنے گا. تو نتیجے میں پھر انسان کا دو گروپ ہو گیا، یا تو وہ سعید ہے یا شقی، یا سعید ہے یا شقی ہے نا. اب تیسرا درمیان میں نہیں ہے، یا انسان سعید ہوتا ہے یا وہ شقی ہوتا ہے. اب آپ شقی بننے کے بعد پھر آپ اس کی شقاوت کو اس سے طلب نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر نتیجہ میں پھر اس کو ہدایت کرنا فضول ہوا نہیں ہوا. جب اس کی ذات شقاوت اس کی ذاتیات کے حصہ بننے کے بعد آپ وہ اس کی شقاوت کو سے طلب نہیں کر سکتے ہیں، تو نتیجے میں پھر اس کو تبلیغ کرنے کا کوئی معنی نہیں رہتا ہے، کیونکہ وہ ہدایت قبول کرنے والا نہیں. اب یہ دوسرا بندہ جس کو سعید بنتا ہے، سعادت اس کی ذات کا حصہ بننے کے بعد اب یہ کمال مثلاً گویا کہ وہ ہدایت کے راہ پر ہے، پھر اس کو دوبارہ ہدایت کرنا تحصیل ہے، تو پھر تبلیغ کا راستہ ہی درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ بند ہونا چاہیے. یہ سوال انشاءاللہ آئے گا بعد میں تفصیلاً، کیونکہ ہر بات کا ماننا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اخلاق والوں کے ہاں بھی اختلاف ہے. بعض صحابہ نے اخلاق فرماتے ہیں کہ انسان کی جو طبیعت ہے بدل سکتا ہے. انسان برے انسان کی تربیت کے ذریعے سے اس کو اچھا بنا سکتا ہے، اچھے انسان جو ہے غلط تربیت کی وجہ سے برا بھی بن سکتا ہے. یہ بعض علماء، اکثر علماء اخلاق کا نظر ہے. لیکن بعض علماء اخلاق کے جو ہے افراد اس کے بھی قائل ہیں
کہ انسان شقی بننے کے بعد اصلاح ممکن نہیں ہے، برے انسان کو ہدایت کر کے اچھا بنانا ممکن نہیں ہے، بعض افراد کی طبیعت کو بدل کر کے دوسرے طبیعت حسنہ میں چینج کرنا ممکن نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں آرا کیا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، اس حوالے سے مبنا نظریات مختلف ہیں۔ بہرحال یہاں سے آگے ہم جاتے ہیں، وَبِذَلِكَ أَيْضًا، اور اسی کے ذریعے سے، بذالک کا اشارہ کیا ہے، یعنی ہم نے کہا ہے کہ یہاں پر انسان سوء باطنی کا حامل ہونے کے بعد اب یہ سوء باطن ہے جس نے اس کو تجری پہ مجبور کیا۔ یہ تجری کس بنا پر ہوا؟ اس کے اس سوء باطن کی وجہ سے ہوا نا۔ اب یہاں پر سوء باطن کیوں ہوا یہ سوال نہیں ہو سکتا ہے، تو اسی بات کے ذریعے سے ہمارے لیے ایک اور بات جواز ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ینقطع السوال، یہ ہمارے سوال کا دائرہ منقطع ہے، سوال کرنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ کون سے سوال کا راستہ بند ہو جاتا ہے؟ کہ انہو لما اختار الکافر والعاصی الکفر والعصیان، یعنی کافر کے بارے میں ہم یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ کافر بن گیا، کافر کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر کفر ہو، جس کے اندر کفر مطلب یعنی کہ کفر اس کے ذاتیات میں شامل ہے کافر کی۔ تو جب کافر کفر کی جو ہے کافر کی ذات میں جب شامل ہیں، کفر کافر کی ذات میں شامل ہیں، تو پھر اس کے ذاتیات کا حصہ ہے۔ پھر ہمارے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کافر کیوں بنا، اس کے اندر کفر کیوں ہے، یعنی کافر کے اندر کفر کیوں ہے والا سوال معقول نہیں ہے، کیونکہ یہی کفر ہو تو کافر بن گیا نا، کفر نہ ہو تو کافر کیسے بننا تھا؟ ٹھیک ہے، سمجھانا رہا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے سوال کا راستہ بند ہو جاتا ہے کہ انہو لما اختار الکافر الکفر، یعنی کہ کافر نے کفر کو کیوں اختیار کیا، کافر نے کفر کو کیوں اختیار کیا، یہ سوال معقول نہیں ہے، کیونکہ کافر تب بنتا ہے جب کفر ہو، کفر نہ ہو تو کافر بھی نہیں بنتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، وَلِمَا اخْتَارَ الْعَاصِي الْعِصْيَانَ، یہ جملہ ہم کو دو سے متصل کریں گے۔ لِمَا اخْتَارَ الْكَافِرُ كُفْرًا، یہ سوال یہ بھی معقول نہیں ہے۔ لِمَا اخْتَارَ الْعَاصِي الْعِصْيَانَ، عاصی نے عصیان کو کیوں اختیار کیا، یہ والا سوال بھی معقول، یہ دونوں سوال معقول نہیں ہیں۔ کیوں معقول نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ اس کی ذاتیات میں شامل ہے، تو اس کے بغیر تو کافر نہیں بنے گا نا، کفر کے بغیر، عصیان کے بغیر عاصی نہیں بنے گا، تو پھر عاصی کے اندر عصیان کیوں ہے والا سوال معقول نہیں ہے۔ وَلِمَا اخْتَارَ الْمُطِيعُ وَالْمُؤْمِنُ الْإِطَاعَةَ وَالْإِيمَانَ، اس طرح اس کے مقابلے میں دوسرا سوال بھی معقول نہیں ہے۔ کون سا سوال؟ لِمَا اخْتَارَ الْمُطِيعُ الْإِطَاعَةَ، لِمَا اخْتَارَ الْمُطِيعُ الْإِطَاعَةَ، مطیع نے اطاعت کیوں اختیار کیا، مطیع نے اطاعت کیوں کیا، یہ والا سوال معقول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مطیع کب بنتا ہے؟ اب اطاعت والی صفت اس کے اندر آ جائے تو مطیع بنتا ہے نا، اگر اطاعت صفت اس کے اندر نہ ہو تو مطیع بنے گا، تو لہٰذا اطاعت اس کی ذات میں شامل ہے تو مطیع ہے، لہٰذا آپ اطاعت کو اس کی ذات سے الگ نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ اس طرح کریں کہ اطاعت کو اس کی ذات سے الگ کریں تب بھی وہ مطیع رہے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کے اندر سے اطاعت کے مادے کو طلب کر کے پھر بھی کہے کہ اس کو مطیع رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے؟ جب تک یہ اطاعت کا مادہ ہے وہ مطیع ہے نا، اطاعت کا مادہ نہیں ہے تو مطیع، تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مطیع نے اطاعت کیوں کیا، مثلا اطاعت کے راستے کو کیوں اختیار کیا، کیونکہ اطاعت کے بغیر تو مطیع بنتا نہیں ہے۔ اسی طرح لماذا اختار المومن الایمان، یہ سوال مومن نے ایمان کو کیوں اختیار کیا، یہ سوال معقول نہیں ہے۔ مومن نے ایمان کو کیوں اختیار کیا، یہ سوال صحیح ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن تب بنتا ہے جب ایمان ہو۔ مومن کب بنتا ہے؟ ایمان اس کے اندر ہے تو یہ مومن بنتا ہے نا، لیکن اگر آپ اس کے ایمان کو طلب کریں مومن رہے گا نہیں رہے گا، تو لہٰذا جب مومن ہے تو ایمان ہے تو مومن ہے، لہٰذا مومن کے اندر ایمان کیوں ہے والا سوال معقول نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ سوالات جو ہم کر رہے ہیں نا، کافر کے بارے میں کہ کفر کیوں اختیار کیا، مومن کے بارے میں کہ اس نے ایمان کیوں اختیار کیا، یہ والا سوال کس کے مترادف ہے؟ فَإِنَّهُ يُسَاوِقُ، یہ والا سوال مترادف ہے اس سوال کے ساتھ۔ کون سوال کے ساتھ؟ کہ ان الحمار لما يكون ناحقا، کہ حمار کا فصل کیا ہے؟ ناحق ہے، ناحق حمار کا فصل ہے نا، تو پھر حمار ناحق کیوں ہوا، یہ والا سوال معقول نہیں ہے۔ بھائی حمار ہو تو ناحق ہوا، ہاں جی ناحق نہ ہو تو حمار بننا تھا نہیں بننا تھا نا، تو لہٰذا یہ والا سوال معقول نہیں ہے۔ والانسان لما يكون ناطقا، انسان ناطق کیوں ہوا، یہ والا سوال بھی معقول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ناطق نہ ہوتا انسان نہیں ہوتا ہے، جب ناطق ہے تب یہ جگہ انسان بنا، تو لہٰذا اس بنا پر یہ والے سوالات معقول نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وبالجملہ بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تفاوت افراد الانسان فی القرب منہ، انسان کے افراد کے درمیان میں تفاوت ہے،
دنیا میں جتنے بھی انسان بنتے ہیں، انسان کے افراد، ان کے درمیان سب ایک جیسا مساوی نہیں ہے نا، کہ سب خدا کے ساتھ قریب ہو ایک ہی فاصلے کے ساتھ، یا سب خدا سے اتنے فاصلے پر دور ہوتا نہیں ہے، بلکہ انسان کے افراد کے درمیان میں تفاوت اور فرق ہے۔ کس حوالے سے فرق ہے؟ فی القرب من اللہ تعالی، خدا سے قرب ہونے کے حوالے سے، قریب ہونے کے حوالے سے، جل شانہ و عظمت کبریاء، خدا تعالیٰ کی ذات سے مقرب اور قریب ہونے کے لحاظ سے، والبعد عنہ، اور اس سے دور ہونے کے حوالے سے فرق ہے نہیں ہے؟ ہم سب مانتے ہیں نا، یہ تو انسان کے افراد کے درمیان میں فرق ہے، تفاوت ہے۔ کس حوالے سے فرق ہے؟ خدا سے قرب ہونے کے لحاظ سے اور خدا سے دور ہونے کے حوالے سے انسان کے افراد کے درمیان میں یہ تفاوت ہے۔ لیکن یہ تفاوت ابھی اس کا مبتدا کا خبر ابھی آنے والا ہے، تفاوت افراد الانسان سبب، یہ اس کا خبر ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اوپر مبتدا ہے، یہ والا اس کا خبر ہے۔ وبالجملہ تفاوت افراد الانسان فی القرب من اللہ والبعد منہ سبب، انسان کے افراد کا خدا سے قریب ہونے یا خدا سے دور ہونے کے حوالے سے اختلاف ہونا یا تفاوت ہونا، یہ سبب ہے۔ کس چیز کا سبب ہے؟ لاختلافها فی استحقاق الجنہ و درجاتها، کہ یہی انسان کے افراد کے درمیان میں اختلاف آ جاتے ہیں۔ ایک دو اختلاف یہاں پر انسان کے افراد کے درمیان میں دو جہات سے اختلاف ہیں، لیکن ان میں سے ہر اختلاف دوسرے کا علت و معلول ہے، گویا کہ سبب و مسبب ہے نا۔ پہلا اختلاف کس میں ہے؟ قرب و بعد میں، کہ بعض خدا سے قریب ہے، بعض خدا سے دور ہیں۔ قرب و بعد کا لحاظ سے افراد انسان کے درمیان میں تفاوت ہے۔ تو اب اس نتیجے میں ایک اور تفاوت آتا ہے، وہ تفاوت کیا آتا ہے کہ بعض افراد انسان استحقاق ثواب کا مستحق پاتا ہے، بعض استحقاق عقاب ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یعنی انسان کے افراد میں دو لحاظ سے فرق ہوا۔ پہلا فرق کیا ہے؟ مقرب و مباعد ہونے میں، خدا سے بعض قریب ہے، بعض خدا سے دور ہے۔ لیکن یہ اختلاف سبب بن جاتا ہے کسی اور اختلاف کا۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ کہ ان کے قیامت کے دن درجات میں فرق آ جاتا ہے، کہ بعض افراد انسان استحقاق ثواب قرار پاتا ہے، مستحق، اور بعض افراد انسان مستحق عقاب قرار پاتا ہے۔ یہ کس کا فرق ہے؟ اس کے مقرب۔ تو لہٰذا کون سا افراد استحقاق عقاب کا حامل ہوگا؟ جو قرب ہوں گے نا، جو مقرب ہے، خدا سے قریب ہے، دنیا میں قرب خدا الہی اختیار کرے، تو اس کا یہ تقرب اور قرب من اللہ تعالی موجب لاستحقاق ہی الثواب فی القیامہ، قیامت میں استحقاق ثواب کا موجب ہے۔ بالمقابل وہ افراد جو مباعد ہے، خدا سے دور ہیں دنیا میں، تو لہذا اس کا یہی بعد موجب ہے کس بات کا؟ قیامت کے دن استحقاق ہے عقاب کا۔ تو لہذا تفاوت افراد الانسان فی القرب منہ و بعد عنہ سبب، انسان کے افراد کا قرب اور بعد میں، خدا سے قریب ہونے اور بعید ہونے میں اختلاف ہونا سبب ہے۔ کس چیز کا سبب ہے؟ لاختلافها، اسی افراد کے درمیان میں اختلاف کا، افراد کے درمیان افراد کی طرف جاتے ہیں، انسان کے افراد کے درمیان میں اختلاف آ جاتا ہے فی استحقاق الجنت و درجات، کے قیامت کے دن جنت کے استحقاق ہونے اور جنت کے درجات کا مستحق ہونے کے حوالے سے۔ تو لہذا بعض افراد جنت کا مستحق قرار پائے گا اور اس کے مختلف درجات، جنت میں بھی مختلف درجات ہوں گے نا۔ انسان کے افراد بعض کمال کے، جیسے انبیاء و صلحاء و علماء ہیں، ان کے لیے الگ درجہ ہے، مومنین کے لیے الگ درجہ ہے، شہداء کے لیے الگ درجہ ہے۔ کیوں یہ درجات کیوں ملا؟ کیونکہ ان میں سے بعض خدا سے بہت زیادہ قریب ہیں، بعض تھوڑا کم قریب ہے۔ قرب کے درجات میں فرق آنے کی وجہ سے قیامت کے دن درجات جنت ملنے، ایک جنت ملنے نہ ملنے میں، اور جنت ملنے کے بعد پھر اس جنت کے درجات ملنے میں بھی آپس میں انسان کے افراد کے درمیان میں فرق ہے۔ یہ فرق کیوں آیا؟ قرب و بعد کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ جتنا قریب ہوگا اتنا ہی درجات زیادہ ملے گا، جتنا دور ہوگا اتنا ہی درجات، اگر مکمل دور ہو تو پھر وہ جہنم کا حقدار بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ استحقاق الجنت و درجاتها والنار و درکاتها، اور اسی طرح اس کے برخلاف جہنم کا حقدار ہونے اور جہنم کے درکات سے مراد جو عذاب ہے، اس کے جو ہے جہنم میں ملنے والے جو سزا ہے، اس کے جو عذاب ہیں، اس عذاب کے درجات ہوتے ہیں، بعض زیادہ عذاب ہوتا ہے جہنم میں، بعض کے لیے کم۔ تو اس میں بھی کیوں فرق آتا ہے؟ قیامت دنیا میں اس کا جو ہے بعد کا جو زیادہ بعید ہونے خدا سے، تھوڑا کم بعید ہونے کے حوالے سے، جہنم کے عذاب میں بھی بعض کے لیے شدت ہے، بعض کے لیے کیا ہے زیادہ ہیں۔ حج وموجب، اور یہی اختلاف اس بات کا بھی موجب ہے، یعنی پہلا سبب ان کے اوپر عاطف ہے، تفاوت افراد انسان سے القرب اور بعد، انسان کے افراد کا خدا سے قریب اور بعید ہونا کا جو اختلاف ہے، ایک نمبر ایک موجب بنتا ہے قیامت کے درجات میں،
کہ جنت کا مستحق ہونے اور جہنم کو مستحق ہونے میں فرق آتا ہے، اور یہی اختلاف اس بات کا بھی موجب بنتا ہے کہ تفاوت افراد الانسان، تفاوت جہاں کے درمیان آتا ہے افراد کے درمیان، کہ انسان کے افراد کے درمیان میں قیامت میں ایک اور فرق آتا ہے، قیامت میں ایک اور فرق آتا ہے انسان کے افراد کے درمیان۔ وہ فرق کیا آتا ہے؟ فی نیل الشفاعہ و عدمہا، کہ شفاعت کے حقدار ہونے نہ ہونے میں، کیونکہ بعض قیامت کے دن بعض افراد، انسان کے افراد مومنین ہوتے ہیں جو شفاعت کے حقدار قرار پاتا ہے، اور انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے شفیع بنتا ہے اور ان کو شفاعت کر کے جنت میں لے جاتا ہے۔ تو لہذا بعض شفاعت کا حقدار ہے، اس کی شفاعت مل جاتا ہے، بعض افراد انسان جب شفاعت کے حقدار قرار نہیں پاتا ہے، شفاعت اس کو نہیں ملتا ہے، تو یہ شفاعت ملنے نہ ملنے میں افراد انسان کے درمیان میں جو فرق ہے کس وجہ سے آیا؟ اسی بعد و قرب کے ذریعے سے آیا۔ تو لہذا یہ بعد و قرب ہونا دو چیز کا سبب بن گیا، قرب اور بعد کے درمیان افراد انسان میں اختلاف آنا دو چیز کا سبب بن گیا۔ نمبر ایک، قیامت کے دن جنت و جہنم کا حقدار قرار پانے نہ آنے میں جو فرق ہے اس کا سبب بن گیا، اور دوسرا قیامت کے دن شفاعت کے ملنے نہ ملنے میں جو فرق ہے اس کا سبب بھی یہی قرب اور بعد ہے۔ ٹھیک ہے، ختم۔ وَتَفَاوُتُهَا فِي ذَلِكَ بِالْآخِرَةِ يَكُونُ ذَاتِيًا، اب آتا پھر وہی آتا ہے، تو پھر آخرت میں کون مستحق جہنم ہے، کون مستحق جنت ہے، کون مستحق عذاب ہے، کون مستحق عقاب ہے، کون مستحق شفاعہ ہے، کون مستحق شفاعہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے ذاتی ہیں، یعنی شفاعت کے حقدار ہونا نہ ہونا یہ انسان کا ذاتی ہے، جہنم مستحق جہنم ہونا اور مستحق جنت ہونا یہ انسان کا ذاتی صفت ہیں۔ تو لہذا وہ ذاتی لا یعلل، جب انسان مسئلہ کسی ذاتی تک پہنچتا ہے تو پھر ذاتی کے لیے مزید علت نہیں ہوتا ہے، ذاتی کی علت، یعنی انسان ناطق کیوں بنا، حمار ناحق کیوں بنا، یہ والی چیزیں جو ذاتی کے لیے علت نہیں پوچھ سکتے ہیں۔